26 ارکان کی رکنیت معطلی سے متعلق ملاقات بے نتیجہ رہی۔ اپوزیشن اور حکومتی کمیٹی کا اجلاس ختم۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بھچر کی میڈیا سے گفتگو، کہا جب کسی نقطے پر اتفاق ہوگا تو سب کو بتائیں گے۔ معطل ارکان کی بحالی سے متعلق ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مصطفیٰ شجاع الرحمان نے کہا اپوزیشن ارکان سے اچھی گفتگو ہوئی، دوبارہ اجلاس ہوگا، مسئلے کا اچھا حل نکل آئے گا۔ تحریک شروع ہو گئی، 90 دن کا وقت ہے، پھر آر یا پار کریں گے، آئیں بیٹھیں اور دلائل سے بات کریں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے پیشکش کر دی۔ لاہور میں نیوز کانفرنس میں کہا بانی خود پر ہونے والے ظلم کے باوجود پاکستان کے لیے مذاکرات پر تیار ہیں، بات صرف ان سے ہوگی جن کے پاس اختیارات ہیں۔ اور وفاقی حکومت کا فرنٹیئر کانسٹیبلری کو ملک گیر فیڈرل فورس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق فرنٹیئر کانسٹیبلری کا نام تبدیل کر کے فیڈرل کانسٹیبلری رکھا جائے گا۔ وفاقی کابینہ کی جانب سے ایف سی ایکٹ میں ترامیم کی منظوری کے بعد آرڈیننس جاری ہوگا۔ ایف سی کو 4 صوبوں اسلام آباد، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں کام کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کی 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالنے والے ارکان کے خلاف کارروائی، 5 ارکان قومی اسمبلی کو پارٹی سے برطرف کر دیا گیا۔ اورنگزیب کھچی، مبارک زیب، عثمان علی، ظہور قریشی، الیاس چودھری کو پارٹی سے نکال دیا گیا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں 5 ارکان اب قومی اسمبلی سے نااہل ہو گئے۔ لگتا ہے 90 دن کا وقت گنڈاپور نے اپنی نوکری کے لیے مانگا ہے۔ سیاسی لوگ سیاسی لوگوں سے ہی مذاکرات کرتے ہیں، جلد یا بدیر ان کو سیاسی اور جمہوری لوگوں سے ہی بات کرنا ہوگی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عثمان بخاری کی نیوز کانفرنس، کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنی کابینہ کے ساتھ پنجاب کا مطالعاتی دورہ کریں، انہیں بتائیں گے کہ پشاور میں صفائی کیسے کرنی ہے۔ پنجاب کی ترقی خوشحالی کو آگ نہ لگائیں تو جلسے کی اجازت دینے پر اعتراض نہیں۔ مولانا فضل الرحمان پر الزام لگانے والے بتائیں خود کس کے این او سی پر وزیر اعلیٰ بنے۔ رہنما جے یو آئی حافظ حمداللہ کا سوال، کہا خیبر پختونخوا جل رہا ہے اور تم لشکر سمیت پنجاب فتح کرنے نکلے ہو۔ پختونخوا کی عوام لاشیں اٹھا رہے ہیں اور آپ کو بسکٹ کھانے سے فرصت نہیں۔ تمہاری حکومت دولت اور طاقت کے بل پر قائم ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں اپوزیشن کے پاس نمبرز گیم پوری ہو تو ہر صوبے میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ ریہرسل سینٹ الیکشن میں ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ سے صوبے کی سیاسی صورتحال پر بات ہوئی ہے۔ امید ہے سینٹ الیکشن اپوزیشن جماعتیں مل کر لڑیں گی۔ چند عناصر نے ہماری قیادت کی بیماری کا مذاق اڑایا۔ ہمارے سیاسی مخالفین آج مکافاتی عمل کا شکار ہیں۔ اسپیکر ایاز صادق کہتے ہیں نواز شریف کی حکومت ختم کر کے ترقی کا پہیہ روکا گیا۔ پی ٹی آئی حکومت نے معیشت کو بہت نقصان پہنچایا۔ آئی ایم ایف معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ ہماری قیادت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ملک نے ترقی کا سفر شروع کیا۔ پہلے چینی برآمد کر کے صنعتوں نے اربوں روپے کمائے، اب انہی کے لیے چینی درآمد کی اجازت۔ چینی برآمد کی اجازت کس نے دی؟ کیا کوئی جواب دہ ہوگا؟ چینی مافیا بروکرز اور ذخیرہ اندوزوں کی تحقیقات کب ہوں گی؟ سابق پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد نے سوالات اٹھا دیے، کہا 30 کروڑ ڈالر کی چینی کی درآمد عوام کے مفاد میں نہیں، عام آدمی چینی کا بڑا صارف نہیں ہے، اصل فائدہ خوراک اور مشروبات کی صنعت کا ہے۔ فیصلے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، قیمتوں پر کنٹرول میں ناکامی چینی درآمد کی دلیل نہیں بن سکتی۔ صدر ٹرمپ کی ساتھی تجویز سے امن کا دروازہ کھولا، لیکن بھارت نے انکار کر کے یہ دروازہ خود ہی بند کر دیا۔ امن سے انکار جنگی ذہنیت کا ثبوت ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا خون کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر کشمیری کو خراج عقیدت۔ پیغام میں کہا شہداء کے لہو سے اٹھنے والی آزادی کی پکار کو بندوق قید یا کرفیو سے دبایا نہیں جا سکتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے پیغام میں کہا شہداء کا خون یاد دلاتا ہے آزادی کی روح کو بندوقوں سے نہیں دبایا جا سکتا۔ قائد عوام شہید بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو کے ویژن کے مطابق کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ ہم کشمیری شہداء کے مقصد سے تجدید عہد کرتے ہیں۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کہتی ہیں خون کا آخری قطرہ بھی کشمیر کے لیے دیں گے۔
یوم شہداء کشمیر پر مظفرآباد میں ریلی کا اہتمام، شہداء سے یکجہتی کا اظہار۔ راولاکوٹ ڈسٹرکٹ کمپلیکس سے ریلی نکالی گئی، شہداء کے لیے دعائیہ تقریب بھی ہوئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کہتے ہیں شہداء کی قربانیاں رائے کا نہیں جائیں گی، مقبوضہ کشمیر بھارتی قبضے سے آزاد ہوگا، سری نگر اور جموں کشمیر میں سب سلالی پرچم لہرائیں گے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری فیصل آباد میں بلوچستان میں شہید ہونے والے شہری کے گھر پہنچ گئے۔ کہتے ہیں بھارت نے جب سامنے سے حملہ کیا تو منہ کی کھائی، اب پراکسیز کے ذریعے حملہ آور ہے۔ ان پراکسیز کا بھی وہی حال ہوگا جو آپریشن سندور کرنے والے جہازوں کا ہوا تھا۔ کراچی والوں سے تعلیم کا حق چھینا گیا، ہم اپنا حق آہستہ آہستہ واپس لے رہے ہیں، گھبرائیں نہیں، حالات تبدیل ہو رہے ہیں، اب کوٹا سسٹم کے تحت کچھ نہیں ہوگا۔ چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا کراچی کو بائی پاس کرنے والے نے پاکستان کو بائی پاس کیا، آپ لوگ ہزاروں ارب کا ٹیکس دیتے ہیں، سہولتیں بھی آپ کا حق ہیں۔ سندھ میں گاڑی اور موٹر سائیکل کے لیے نئے نمبر پلیٹس لینے کا امتحان، کراچی میں سیوک سینٹر میں ایکسائز دفاتر پر آج بھی رش، موٹر رجسٹریشن ونگ ہفتہ اور اتوار کو صبح 10 سے 4 بجے تک کھلا رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی مونم ظفر کہتے ہیں نمبر پلیٹ کی تبدیلی کے نام پر اربوں کی کرپشن کی جا رہی ہے، جبری نمبر پلیٹس عوام کے معاشی استحصال کی بدترین مثال ہے۔ آج 5 سٹار چورنگی سے فریسکو چوک تک احتجاجی بائک ریلی نکالی جا رہی ہے، شہری بیدار ہیں، ظلم اور کرپشن مزید برداشت نہیں کریں گے۔ چکری انٹرچینج کے قریب مسافر بس الٹ گئی، 3 افراد جاں بحق، 30 زخمی، 18 زخمی چکوال، 8 پینس اور 4 راولپنڈی منتقل۔ حادثے کی شکار بس راولپنڈی سے لاہور جا رہی تھی۔ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پنڈی میں عملے کا مریضوں کے ٹیسٹ کرنے سے انکار، مریضوں کو دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے واقعہ ایمرجنسی وارڈ میں پیش آیا ہے، مکمل تحقیقات کر کے کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کی پراسرار موت کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی بنا دی گئی، ایس پی کلفٹن عمران جاگیرانی سربراہ مقرر۔ تحقیقاتی کمیٹی نے حمیرہ اصغر کے 3 موبائل فون اور ٹیبلٹ سے ڈیٹا حاصل کر لیا، لیپ ٹاپ ابھی تک نہیں کھولا گیا، 2 افراد کے بیانات لیے جا چکے، بلڈنگ کے چوکیدار اور صفائی والے کو پوچھ گچھ کے لیے بلایا گیا ہے، جم ٹرینر اور بیوٹی پارلر کے اسٹاف سے بھی رابطہ کیا جائے گا۔ دوستی کرنے سے انکار پر فیصل آباد میں لڑکی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا، دوسری لڑکی زخمی ہو گئی، پولیس نے 2 ملزمان گرفتار کر لیے۔ کرک نواحی علاقے میں فائرنگ، 3 افراد جاں بحق، 2 بچے زخمی، بھائی نے گھریلو تنازع پر بھائی، بھابھی اور بھتیجے کو قتل کیا ہے۔ توانائی بحران سے نکلنے کے لیے سندھ کے پاس وافر وسائل موجود ہیں، سندھ کو اختیار اور سہولتیں دی جائیں تو توانائی کے شعبے میں انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ تھر کا کوئلہ کئی دہائیوں تک پاکستان کی بجلی کی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کراچی کے لیے 2 نئے سولر پارکس کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، وفاقی حکومت صوبے کے منصوبوں کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرے۔ مانسون کا ایک اور سپیل، ملک بھر میں بادل پھر برسنے کو تیار، محکمہ موسمیات کی آج اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی پیشگوئی۔ ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ، سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور شدید حبس رہنے کا امکان، سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد اور سندھ کی ساحلی پٹی پر بارش متوقع۔ نیو کراچی مدینہ کالونی میں سیوریج کا نظام درہم برہم، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، گندے پانی، تعفن اور مچھروں کے باعث علاقے میں لوگ بیمار ہونے لگے۔ گلشن حدید میں دہائیوں پرانا سیوریج سسٹم بیٹھ گیا، گلی گلی گٹر ابل پڑے، گندا پانی جمع ہونے سے علاقے کی سڑکیں تباہ، علاقہ مکینوں کا میئر اور وزیر اعلیٰ سندھ سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔
اسلام آباد سمیت چاروں صوبوں کی سیوریج کے نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق. ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد سمیت 20 اضلاع کے 28 سیمپلز میں وائلڈ پولیو وائرس 1 پایا گیا ہے. سندھ کے 10 اضلاع کے 14 سیوریج سیمپلز پولیو پازیٹیو نکلے. لاہور اور بلوچستان کے 3 اور کے پی کے 5 سیمپلز میں پولیو وائرس پایا گیا ہے. اسلام آباد کے 2 اور آزاد کشمیر میں 1 سیمپل میں وائرس پایا گیا ہے. غزہ میں جنگ بندی مذاکرات میں پیش رفت نہ ہو سکی. اسرائیل کی جارحیت برقرار. 24 گھنٹے میں 110 فلسطینی شہید. اسرائیلی فورسز نے ایک بار پھر امدادی مرکز پر موجود فلسطینیوں پر گولیاں برسائیں. 34 فلسطینی شہید ہوئے. فلسطینی حکام کے مطابق امداد بند ہونے سے غزہ میں 2 ماہ میں بھوک سے 67 بچے شہید ہو چکے. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی امریکہ اور اسرائیل پر شدید تنقید. کہا غزہ میں امداد فراہمی کا طریقہ نسل کشی کی بدترین شکل ہے. اسرائیل نے غزہ میں فلسطینیوں کو سنگین اور خوفناک انتخاب پر مجبور کیا. فلسطینی یا تو بھوک پیاس سے مریں یا خوراک لیتے ہوئے گولی کھائیں. پہلے صہیونی قوتیں نسل کشی کے لیے بمباری پر لاکھوں ڈالر خرچ کرتی تھیں. اب چند ڈالر خرچ کر کے قطار میں کھڑے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. کوئی افسردگی ہوگی نہ ہی کوئی بیلسٹک میزائل ہوگا. اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے مذاکرات کے لیے ایرانی وزیر خارجہ کی پیشکش مسترد کر دی. فاکس نیوز سے انٹرویو میں کہا کہ ایران سے غیر معمولی معاہدے کی حمایت کریں گے. امریکہ اور اسرائیل اگر ایران پر حملہ نہ کرتے تو وہ 1 سال میں جوہری ہتھیار بنا لیتا. اسرائیل سے جنگ کے بعد ایرانی حکومت مشکل میں ہے. نتن یاہو نے مزید کہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں ایک مختلف امریکہ ہے جو آزاد ہے. وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ جیسا دوست اسرائیل کا کبھی نہیں تھا. اگر کوئی امن کے نوبل انعام کا مستحق ہے تو وہ صدر ٹرمپ ہیں. سولہ جون کو اسرائیل کے تہران پر فضائی حملے میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان معمولی زخمی ہوئے تھے. نیوز کے مطابق حملے کے وقت تہران کی عمارت میں سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس جاری تھا. عمارت کے داخلی اور خارجی راستوں پر 6 میزائل داغے گئے جن کا مقصد حکام کے نکلنے کا راستہ بند کرنا تھا. ومبلڈن میں الکاراز کے پاس تاریخ بنانے کا شاندار موقع. ٹینس ایونٹ کا مینز فائنل آج اٹلی کے یانک سنر اور الکاراز کے درمیان کھیلا جائے گا. الکاراز سے مسلسل تیسری بار ومبلڈن کے فائنل میں جگہ بنائے سنر کو ہرا کر ٹائٹل کی ہیٹ ٹرک کر سکتے ہیں. اور فیفا کلب ورلڈ کپ کی ٹرافی کون اٹھائے گا فیصلہ آج ہو جائے گا. فائنل انگلش کلب چیلسی اور پیرس سینٹ جرمین کے درمیان کھیلا جائے گا. چیلسی نے سیمی فائنل میں برازیلین کلب کو شکست دی تھی. پی ایس جی نے ریال میڈرڈ کو ہرایا تھا.